محترم سامعین کرام، آئیے عرض و معروض کا سلسلہ جاری کرنے سے قبل ہم اور آپ ایک بار آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا ہدیہ نچھاور کرنے بلند آواز سے سنائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ نبی رمیش وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود پاک بہت ہی پیارا عمل ہے جس کے فوائد ہمیں دنیا میں ملتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آخرت میں بھی ملیں گے۔ درود پاک ایک ایسا عمل ہے جو ہر جگہ ہمارے کام آتا ہے، اور کتنی مصیبت کی جگہ بھی ہے انشاءاللہ کام آئے گا۔ سنیے حدیث پاک، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ثلاثۃ تحت ظل عرش اللہ یوم القیامہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیل من هم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قال من فرج عن مکتوب من امتی واحیا سنتی واکثر الصلاۃ علی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بروز قیامت تین انسان ایسے ہوں گے جو اللہ تعالی کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، حالانکہ اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان غوث اعظم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تین خوش قسمت لوگ ایسے ہیں جو اس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے آرام کریں گے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ تین لوگ کون ہیں؟ ان کے بارے میں ہمیں بتا دیا جائے، ہمیں خبر دے دی جائے، ہمیں اطلاع دے دی جائے۔ وہ تین لوگ کون ہیں جو بروز قیامت اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں رہیں گے؟ ایسے دن میں جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی انسان پریشان ہوگا، محشر کی دہشت سے تڑپ رہا ہوگا، مچل رہا ہوگا، لیکن تین انسان ایسے ہیں جو سکون کے ساتھ رہیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نمبر 1 من فرجا عن مکتوب من امتی، نمبر 1 وہ انسان جو دنیا میں اپنے کسی مسلمان بھائی کا، جو دنیا میں میرے امتی کا، جو دنیا میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی کسی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے، بروز قیامت وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نمبر 2 وَأَحْيَا سُنَّتِي، اور حضور فرماتے جس نے دنیا میں، میرے امتی نے دنیا میں رہنے کے بعد میری سنتوں کو زندہ کیا، بروز قیامت وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں رہے گا۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں تک بھی ارشاد فرماتے ہیں، جب سنتوں پہ چلنا دشوار ہو رہا ہوگا تو میرا کوئی امتی اگر کسی سنت کو زندہ کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، نمبر 1 کسی مسلمان کی ضرورت پوری کرنے والا، نمبر 2 سنتوں کو ادا کرنے والا، اور نمبر 3 کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، وَأَكْثَرَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ، جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوگا، بروز قیامت وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں رہے گا۔ سبحان اللہ، زندہ باد پتا زندہ چلا باد، سبحان یہ اللہ۔ 3 انسان ایسے ہیں جو بروز قیامت عرش کا سایہ پالیں گے، کسی مسلمان کی ضرورت پوری کرنے والے، سنتوں کو ادا کرنے والے، اور کثرت سے درود شریف پڑھنے والے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علی کنت شفیعہ یوم القیامہ، جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے گا، بروز قیامت وہ میری شفاعت پالے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کتنی درود شریف پڑھنی ہے کہ جس سے ہمیں شفاعت مل جائے، اس کی کاؤنٹنگ کیا ہوگی، اس کی گنتی کیا ہوگی، اس کی تعداد کیا ہوگی، کتنی درود شریف پڑھیں جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما دے۔ تو سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر مرض کا علاج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علی
حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا ادركته شفاعتی یوم القیامہ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے دنیا میں صبح سویرے اٹھ کر مجھ پر 10 مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھا اور شام کو سوتے وقت 10 مرتبہ درود شریف محبت کے ساتھ پڑھ کر سو گیا، بروز قیامت وہ میری شفاعت پالے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد سبحان اللہ. پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا یہاں بھی کام آئے گا اور وہاں بھی کام آئے گا. اور ایک حدیث پاک میں تو ہمارے اور تمہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صلی علیہ طہر اللہ قلبہ کما یطہر الثوب الماء. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو مجھ پر محبت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے، جو مجھ پر پیار کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے، جو دنیا میں اس پر کثرت سے درود شریف پڑھتا رہے گا، جس کی زندگی درودوں کے ساتھ چلتی رہے گی، تو اللہ تعالی اس بندے کے دل کو اتنا پاک و صاف فرما دے گا جیسے کہ پاک پانی ناپاک کپڑے کو پاک و صاف فرما دیتا ہے. آپ اندازہ لگائیں، پانی میں ہم کپڑا ڈالتے ہیں، دھوتے ہیں، مسلتے ہیں، بالکل نیو ہو جاتا ہے، اس پر کوئی میل باقی نہیں رہتا، صاف ستھرا ہو جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں جو انسان مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صاف ستھرا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اب میرے مسئلہ سمجھ میں آ گیا. بڑے دن سے پریشان تھے، ہم سوچ رہے تھے اے اللہ تبارک و تعالیٰ آخر یہ کیا بات ہے کہ اہل سنت والجماعت کے دل بڑے صاف ہوا کرتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے مسلمان بڑے صاف دل ہوا کرتے ہیں، 420 ان کے اندر نہیں ہوتی، کسی کو ستانا ان کے اندر نہیں ہوتا، کسی کو تکلیف دینا ان کے اندر نہیں ہوتا، نرم دل ان کا ہوا کرتا ہے، صاف ستھرا دل ان کا ہوا کرتا ہے، کسی کی بھی باتوں میں آ جاتے ہیں. آخر آج مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ اہل سنت والجماعت TTS بریلوی مسلمانوں کے دل اتنے نرم کیوں ہوتے ہیں، ان کے دل اتنے صاف و شفاف کیوں ہوتے ہیں. اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ حدیث پاک فرما رہی ہے جو درود شریف پڑھتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پاک و صاف فرماتا رہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ. میں خود اپنی تمہیں بات بتاؤں، جب میں رچھا میں مولانا صغیر احمد جوکھن پوری کے مدرسے میں پڑھا کرتا تھا تو وہاں بہیڑی کے ایک حاجی جی آیا کرتے تھے اور ہم بچوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے، کبھی تبرک بانٹا کرتے تھے، کبھی کسی کو کپڑے دیا کرتے تھے. اتفاق سے ان کے دل میں درد ہوا، ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کے دل کا بال خراب ہو گیا ہے، آپ کا آپریشن کرنا ہوگا. آخرکار نوبت یہاں تک پہنچی کہ آپریشن کی ڈیٹ دے دی گئی، تاریخ بتا دی گئی، فلاں تاریخ میں آپ آنا، آپ کا آپریشن کیا جائے گا، آپ کے دل میں کوئی کمی آ گئی ہے چیک کیا جائے گا، آپ کے دل کا بال پڑے گا. آخرکار وہ حاجی جی وقت متعینہ پر، وقت مقررہ پر اسپتال پہنچ جاتے ہیں. مولانا صغیر صاحب جوکھن پوری نے خود ہمیں یہ واقعہ بتایا، انہی کے سامنے اسپتال پہنچ جاتے ہیں. اسپتال پہنچنے کے بعد آپریشن تھیٹر میں لے آیا جاتا ہے، آپریشن کے روم میں لے جاتے ہیں، ان کے سینے کو چیرا جاتا ہے اور چیرنے کے بعد جب ان کے دل کو ڈاکٹر دیکھتا ہے تو دیکھنے کے بعد حیران و پریشان رہ جاتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے. جس کے دل میں کمی آ رہی تھی، جس کے دل میں نقص آ رہا تھا، اس کا دل تو بالکل پاک و صاف نظر آ رہا ہے. کہنے لگے حاجی جی تمہارا کیا مسئلہ ہے، کیا معاملہ ہے، تم ایسا کیا کرتے ہو جس کی برکت سے تمہارا دل صاف ہے. حاجی جی نے بتایا اے ڈاکٹر صاحب سنو، میں نماز پنجگانہ کی پابندی کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ میں رات کو جب سوتا ہوں تو اپنے نبی پر 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ کے سوتا ہوں. سبحان اللہ، زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ. کیا کہا حاجی جی نے؟ میں رات کو جب سوتا ہوں تو 1000 مرتبہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں. اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو ٹھیک فرما دیا ہے. پتہ چلا کہ جو انسان درود شریف پڑھنے کا عادی ہوگا، جو انسان محبت سے درود شریف پڑھتا ہوگا، انشاءاللہ اس کے دل میں کبھی کوئی کمی نہیں آئے گی، اس کا دل پاک و صاف رہے گا.
آئیے ہمارا بھی ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آیت کریمہ بڑی. اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ لوگوں سے فرما دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ کو دوست رکھتے ہو, اگر تم اللہ تعالیٰ کو پیار کرتے ہو, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پیارا سمجھے, اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا دوست بنائے, فاتبعونی تو میری پیروی کرو, میرے نقش قدم پر چلو, میرے طریقے کو فالو کرو, میری بات کو آگے بڑھاؤ, میری سنتوں کو زندہ کرو, ان پر عمل کرو. اس کا بینیفٹ کیا ہوگا, اس کا لابھ کیا ہوگا, اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ کہلوا رہا ہے یحببکم اللہ. جب تم میرے نبی کے فرما بردار بن جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا. سبحان اللہ, زندہ باد. حضرات اب ہمیں پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا اصل, اللہ تعالیٰ کا قرب چاہنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کا پیارا بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. ڈیسیژن بالکل صاف ہے, کلیئر رزلٹ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر میرے محبوب بننا چاہتے ہو فاتبعونی تو میرے نبی کی پیروی کرو, ان کے طریقے پر چلو. جب ان کے طریقے پر چلو گے تو میں تمہیں اپنا دوست بنا لوں گا, اپنا محبوب بندہ بنا لوں گا. حضرات دیکھیے اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب سے کتنی محبت ہے, کتنا پیار ہے. تبھی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پہلے ان کی فرما برداری کرو, پہلے ان کے طریقے پر چلو, پہلے ان کا کہنا مانو, تب جا کے مجھے راضی کر پاؤ گے. آپ خود اندازہ لگائیں کہ دنیا میں ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے نہ جانے کیا کیا کرتا رہتا ہے, نہ جانے کیا کیا پریشانیاں جھیلتا رہتا ہے, نہ جانے کیا کیا دنیاوی سامان مہیا کرتا رہتا ہے. اور ہر انسان کو پتا ہے کہ جب اس کا بیٹا راضی ہوگا تو باپ بھی راضی ہو جائے گا. اور باپ جتنا کاروبار بڑھا رہا ہے, جتنا کام چلا رہا ہے, وہ اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے بیٹے کے لیے بڑھا رہا ہے. مثال کے طور پر ایک باپ بڑی محنت و مشقت سے ایک مکان بناتا ہے, اس کے بعد کوئی دکان بناتا ہے, اس کے بعد کہیں پلاٹنگ شروع کرتا ہے, اس کے بعد کہیں اور کاروبار بڑھاتا ہے. اس سارے کاروبار کا مقصد, اس ساری پلاٹنگ کا مقصد, اس ساری دکانداری کا مقصد, اس سارے کاروبار کا مقصد, دنیاوی بھاگ دوڑ کا مطلب ایک باپ کا کیا ہوا کرتا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. ساری بھاگ دوڑ, ساری ادھر ادھر جانا, ساری مشقتیں برداشت کرنا, اس سب کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ میرا بیٹا پیار سے رہے, میرا بیٹا چین سے رہے, میرے بیٹے پہ کوئی تکلیف نہ آئے. ایک باپ اپنے بیٹے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کی خاطر کسی سے لڑتا ہے, کبھی دھوپ کو جھیلتا ہے, کبھی ٹھنڈ کو جھیلتا ہے, کبھی کسی پریشانی کو جھیلتا ہے, غرض کے ساری مصیبتیں اٹھاتا ہے, پوری زندگی پاس کر دیتا ہے اور اپنے بیٹے کی رضا چاہتا ہے کہ میرا بیٹا خوش ہو جائے. دیکھیے حضرات یہ مثال کے طور پر میں نے آپ نے بتا دیا, حالانکہ یہ مثال فٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ لم یلد ولم یولد ہے, نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے. اللہ تعالیٰ اکیلا ہے, وحدہ لا شریک ہے, لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسی محبت فرمائی, ایسی محبت فرمائی کہ دنیاوی باپ, دنیاوی مربی اپنی اولاد کے لیے جہاں تک اس کا بس چلتا ہے سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے اتنا پیار کر رہا ہے کہ زمین کو بنایا حبیب کے لیے, آسمان کو بنایا حبیب کے لیے, جنت کو بنایا حبیب کے لیے, دوزخ کو بنایا حبیب کے لیے, چاند کو بنایا حبیب کے لیے, سورج کو بنایا حبیب کے لیے, درختوں کو بنایا حبیب کے لیے, پرندوں کو بنایا حبیب کے لیے, چرندوں کو بنایا حبیب کے لیے, نبیوں کو بنایا حبیب کے لیے, صدیق کو بنایا حبیب کے لیے, عمر کو بنایا
بنایا حبیب کے لیے، عثمان کو بنایا حبیب کے لیے، علی کو بنایا حبیب کے لیے، حسن حسین کو بنایا علی کے حبیب کے لیے۔ غرض کے کائنات میں 18,000 مخلوقات پیدا فرمائیں سب حبیب کے لیے۔ غرض کے زمین و آسمان میں کروڑوں فرشتے بنائے حبیب کے لیے، سب کچھ حبیب کے لیے بنایا۔ آپ اندازہ لگائیں جس ذات کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انتظام کیا ہو، اس سے اللہ تعالیٰ کو کتنی محبت۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کے لیے اتنا بڑا انتظام کیا اس کا مرتبہ کتنا اعلیٰ ہوگا، اس کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ تبھی تو قرآن میں صاف فرما دیا، اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، میرے محبوب بندے بننا چاہتے ہو تو میرے حبیب کی پیروی کرو۔ جس طرح یہ چلائیں اس طرح چلو، جس طرح یہ کھلائیں اس طرح کھاؤ، جس طرح یہ پلائیں اس طرح پیو، جس طرح زندگی گزارنے یہ سکھائیں اس طرح سیکھ کر چلتے رہو۔ جب ان کے طریقے پر چلتے رہو گے میں تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لوں گا۔ ان سے سچی محبت رکھو گے تبھی تم ایمان والے کہلاؤ گے، ان سے سچا پیار کرو گے تبھی دنیا میں بھی کامیاب ہو پاؤ گے، تبھی آخرت میں بھی کامیاب ہو پاؤ گے، تبھی ایمان کو بچا کر لے جاؤ گے، قبر میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، حشر میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تبھی تو اعلی حضرت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے لیکن ان کے دل میں حضور کی محبت نہیں تھی، ان کے لیے بھی اللہ تعالی نے وعدہ فرما لیا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے۔ حالانکہ وہ حضور کے دور میں تھے، حضور کے ساتھ رہتے تھے، جنگوں میں، سفر میں، حضر میں، نماز بھی حضور کے پیچھے پڑھتے تھے، حج بھی حضور کے ساتھ کرتے تھے، سارے کام مسلمانوں جیسے کرتے تھے، لیکن ان کے دلوں میں حضور کی محبت نہیں تھی۔ قرآن کہتا ہے یہ سب کچھ کرنے کے بعد وما ہم بمومنین، وہ مسلمان نہیں، سب کچھ کرنے کے بعد۔ آپ اندازہ لگائیں وہ انسان جو حضور کی اقتداء میں نماز ادا کر رہا ہو اس کا مرتبہ واقعی بڑا ہوگا، لیکن یہ مرتبہ اتنا گھٹیا کیسے ہو گیا کہ یہ مسلمان بھی نہیں؟ اس کی اصل وجہ یہ ہوئی کہ اس کے دل میں محبت رسول نہیں، اس لیے مسلمان بھی نہیں۔ آج ہم عام عالم دین کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، عام حافظوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ حضور سے محبت کرتے ہیں، تبھی تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَوْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ، وہ لوگ جو حضور کی پیروی کرتے ہیں انہیں جنت میں ٹھکانہ دیا جائے گا، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آج ہم عام اماموں کے پیچھے نماز پڑھ کر حضور کی محبت دل میں بسا کر انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ وہ منافقین بڑے بدبخت تھے جو حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور حضور کی برائی کرتے تھے، حضور کے علم غیب کا انکار کرتے تھے، حضور کو نبی نہیں مانتے تھے، اپنی طرح بشر کہتے تھے، ہماری طرح یہ تو کھاتے ہیں، ہماری طرح پیتے ہیں، ہماری طرح چلتے ہیں، سارے کام ہماری طرح کرتے ہیں۔ یہ بات ان کی زبان سے نکلی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا بڑا جھٹکا دیا، ان کے لیے اتنا بڑا نقصان لکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا وما ہم بمومنین، یہ انسان مومن نہیں ہیں۔ پتا چلا کہ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں دنیا کے آنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد سب سے زیادہ اہم ہمارے اوپر جو فریضہ ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے۔ جتنی زیادہ محبت ہمارے سینوں میں ہوگی اتنا ہی ہمارا ایمان پختہ ہوگا، اتنی ہی اللہ تعالی ہم سے راضی ہوگا۔ آپ نے سنا نہیں صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسی محبتیں کیا کرتے تھے۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ لو، عمر فاروق کو دیکھ لو، عثمان غنی کو اٹھا کے دیکھ لو، حضرت علی کو اٹھا کے دیکھ لو، ان کے سینوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ایسے کوٹ کے بھری ہوئی تھی کہ آپ اپنے نبی کی خاطر اپنی جان گوانا گوارا کر سکتے تھے، اپنے باپ کو قتل کرنا گوارا کر سکتے تھے، اپنے ماموں کو قتل کرنا گوارا کر سکتے تھے، لیکن کسی بھی قیمت پر کوئی نبی کی شان میں ادنا سی گستاخی کر دے یہ پسند نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر،
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، علماء اہل سنت۔ جب مکہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو اور دیگر مسلمانوں کو کلمہ پڑھایا تو حضرت ابوبکر صدیق کعبہ شریف میں ایک دن کھڑے ہو گئے، اور کعبہ شریف میں کھڑے ہونے کے بعد لوگوں کو بتانے لگے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے سچے بندے اور رسول ہیں۔ جب آپ نے تقریر شروع کی، کفار مکہ کو جلال آیا، غصہ آیا کہ ہماری پبلک زیادہ ہے پھر بھی یہ محمد کی تعریف کر رہا ہے، یہاں تو کفار کا بول بالا ہے پھر بھی نبی کی تعریف کر رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کو لوگوں نے مارنا شروع کر دیا، مارتے مارتے اتنا مارا کہ حضرت صدیق اکبر بے ہوش ہو گئے، اور بے ہوش ہونے کے بعد اپنا ہوش کھو گئے۔ ان کے والدین آئے، ان کے بھائی آئے، گھر والے آئے، اٹھا کر لے گئے۔ حضرت صدیق اکبر 1-2 گھنٹہ بے ہوش رہے۔ بے ہوش ہونے کے بعد جب ہوش میں آئے تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کسی انسان کے چوٹ لگ گئی ہو، کسی نے بہت زیادہ مارا ہو، کہیں پٹائی ہو گئی ہو، کہیں لاتوں سے، گھونسوں سے، ڈنڈوں سے کہیں پٹائی ہو گئی ہو، تو سب سے پہلے اٹھنے کے بعد انسان اپنے بدن کو ٹٹولتا ہے، کہاں کہاں چوٹ لگی ہے، کتنی تکلیف ہو رہی ہے، کہاں کہاں درد ہو رہا ہے۔ لیکن صدیق اکبر کو ہوش آیا تھا تو آپ نے اپنی باہوں کو چھو کر نہیں دیکھا تھا، اپنی باہوں کو چھو کر نہیں دیکھا تھا، اپنے ٹانگوں کو نہیں دیکھا تھا، اپنے پیروں کو نہیں دیکھا تھا، اپنے چہرے کو نہیں دیکھا تھا کہ مجھے کتنی چوٹ لگی ہے، بلکہ ہوش میں آتے ہی جیسی ماں نے پوچھا، باپ نے پوچھا صدیق کیسی طبیعت ہے، کہیں درد تو نہیں ہو رہا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا تھا مجھے کہیں درد نہیں ہو رہا ہے، میری طبیعت مت پوچھو، مجھے تو یہ بتا دو کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس حالت میں موجود ہیں۔ کہیں کفار نے انہیں تو نہیں ستایا ہے، کہیں کفار نے انہیں تو تکلیف نہیں دی ہے، کہیں کفار نے ان کے کوئی چوٹ تو نہیں ماری ہے، مجھے پہلے یہ بتایا جائے کہ میرے آقا ٹھیک ٹھاک ہیں کہ نہیں ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کو کاندھوں پر ڈال کر لے گئے تھے صحابہ لوگ، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچایا۔ حضرت ابو صدیق کو حضور نے دیکھا کہ بڑی تکلیف ہے، لیکن ایسی حالت میں بھی مجھے یاد کر رہے ہیں، مجھے پوچھ رہے ہیں، میری حالت پوچھ رہے ہیں۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دیا کہ جب ہجرت کی ہے تو صحابی اور بھی تھے، لیکن حضور کے ساتھ حضرت صدیق اکبر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ یہ ہے نبی سے محبت، ایسی محبت کرنی چاہیے ہمیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی محبت دیکھیے، جنگ بدر کا میدان لگا ہوا ہے، تمام کفار اور مسلمان آمنے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، ایک طرف کافر ہیں، ایک طرف مسلمان ہیں، جنگ شروع ہونے والی ہے، جنگ افتتاح ہونے والی ہے، آخر کار یکے بعد دیگر جنگ شروع ہو جاتی ہے، کوئی آ رہا ہے لڑنے کے لیے، للکار رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے سگے ماموں آس میدان میں آئے، اور میدان میں آنے کے بعد کہتے ہیں آؤ میرا مقابلہ کرنے کے لیے تمام صحابہ کرام موجود ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم کا ایمانی جذبہ دیکھیے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت دیکھیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں میں اس کے مقابلے میں جاؤں گا، اگرچہ میرا سگا ماموں ہے لیکن مقابلے میں جاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم مقابلے میں جاتے ہیں، اور مقابلے کے جانے کے بعد ادھر سے بھی تلوار چمک رہی ہے، ادھر سے بھی تلوار چمک رہی ہے، دونوں تلواریں آمنے سامنے ہو جاتی ہیں، جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ آخر کار حضرت عمر فاروق اعظم نے ایک ایسا پیچ مارا کہ آپ نے اڑ کر جب اپنی تلوار کو چلایا ہے، ماموں کے سر پہ مارا ہے تو 2 ٹکڑے ہو کے ماموں گر گیا، اور آپ نے کہا تھا اے میرے ماموں، آج میں تجھے ماموں سمجھ کر قتل نہیں کر رہا ہوں بلکہ گستاخی رسول سمجھ کے قتل کر رہا ہوں۔ تو میرا نبی کا دشمن ہے تو میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اگر میرے نبی سے بغض ہے تو میرا ماموں نہیں ہے، میرے نبی سے عداوت ہے تو میرا کچھ نہیں ہے۔ یہ ہوتی ہے ایمان کی حلاوت، یہ ہوتی ہے نبی کی محبت کہ اپنے سگے ماموں کو اپنے ہاتھوں سے آپ نے واصل جہنم کر دیا، اور آنے والی قوم کے لیے قیامت تک کے لیے یہ پیغام دے دیا اے دنیا والو، کوئی نبی کی گستاخی کرنے والا ہو، کوئی نبی سے عداوت رکھنے والا ہو، کوئی نبی سے نفرت کرنے والا ہو، اگرچہ سگا ماموں ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی پیر تلے رون دینا، اس کی بھی کوئی قدر نہ کرنا۔
سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت صحابہ کرام، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے خلیفہ سوم کو لے لیجئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے. مقام حدیبیہ میں جب کفار مکہ نے منع کر دیا کہ اس سال محمد تم حج نہیں کر سکتے، تمہارے غلام حج نہیں کر سکتے، اس سال تم پر پابندی ہے، اس سال واپس چلے جاؤ اور آئندہ سال آ کر حج کر لینا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غلام تو چاہ رہے تھے کہ اسی سال حج کیا جائے، ہم لوٹ کے کیسے جائیں، مکہ کے قریب آ گئے ہیں، لوٹ کے کیسے جائیں. لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو سمجھایا، اپنے چاہنے والوں کو سمجھایا، کہا ٹھیک ہے اس سال ہم حج کو چھوڑ دیتے ہیں اور اگلے سال حج کریں گے. کب؟ اگلے سال حج کریں گے. صلح حدیبیہ میں پرچہ لکھ دیا گیا کہ اس سال مکہ میں تمہاری انٹری نہیں ہے، اگلے سال کو آنا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھیجا، اے عثمان تم مکے میں جاؤ اور جانے کے بعد کفار سے بات چیت کو، کفار قریش سے بات چیت کر کے انہیں سمجھاؤ اور پوچھ کر آؤ کیا ہم حج کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. حضرت عثمان غنی مکے کے اندر جاتے ہیں، اپنے خاندان والوں سے، کفار قریش سے، کفار مکہ سے بات چیت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسی سال ہمارے نبی کو حج کرنے کی اجازت دے دی جائے، اسی سال ہمارے دوستوں کو حج کرنے کی اجازت دے دی جائے، ان پر کوئی پابندی نہ لگائی جائے. آپ بات چیت کر رہے تھے، کفار قریش نے، کفار مکہ نے کہا اے عثمان تم ہمارے خاندان کے ہو، تمہیں اجازت ہے، تم چاہو تو حج کر لو، تم چاہو تو کعبے کا طواف کر لو، تم چاہو تو ارکان ادا کر لو، لیکن محمد کو اجازت نہیں ہے. حضرت عثمان غنی کا ایمان دیکھیے، حضرت عثمان غنی کی محبت دیکھیے. آپ کہتے ہیں اے کفار مکہ، اے قریشیوں سنو، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تک کعبے کا طواف نہیں کریں گے، یہ غلام عثمان غنی اگرچہ تم کتنی ہی اجازت دے دو یہ بھی کعبے کا طواف نہیں کریں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی محمود حسین نعیمی، مفتی محمود حسین نعیمی زندہ باد زندہ باد. آپ نے کہا میں اکیلا اپنے نبی کو چھوڑ کر طواف نہیں کر سکتا، اگر طواف کروں گا تو اپنے نبی کے ساتھ کروں گا. کہا واقعی تمہیں اتنی محبت ہو گئی ہے؟ کہا ہمیں اتنی محبت ہو گئی ہے ہم اپنے نبی کی ذرا ساری بھی توہین برداشت نہیں کر سکتے، اگرچہ ہماری جان ہی کیوں نہ چلی جائے. آئیے حضرت علی کی محبت دیکھیے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہمیں اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ ایک طرف ہمارے والدین ہوں، عزیز و اقارب ہوں، رشتہ دار ہوں، یہاں تک کہ ایک پیالے میں ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہو اور میں 2-3 دن کا پیاسا ہوں اور مجھ سے کہا جائے کہ تمہیں پانی پینا ہے یا محمد کی طرف جانا ہے تو میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ٹھنڈے پانی کے پیالے کو چھوڑ دوں گا اور اس سے بھی کہیں زیادہ محمد سے پیار کروں گا. ہمیں ایسی محبت ہونی چاہیے، ایسا پیار ہونا چاہیے. صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسا پیار تھا، تبھی تو آج ان کا نام پوری دنیا لے رہی ہے، پوری دنیا انہیں پہچان رہی ہے، پوری دنیا انہیں جان رہی ہے. آپ نے سنا نہیں عروہ بن مسعود جو مکہ کی طرف سے قاصد بن کر آئے تھے، پیغام لے کر آئے تھے، دیکھنے آئے تھے، انہوں نے بھیجا تھا کہ جا کر دیکھ کے آؤ محمد عربی کیسی طاقت رکھتے ہیں، ان کے پاس کتنا لشکر ہے، ان کے پاس کتنی تلواریں ہیں، ان کے پاس کتنے تیر ہیں، ان کے پاس کتنے گھوڑے ہیں، ان کے پاس کتنے بھالے ہیں. محمد عربی کا جائزہ لے کر آؤ، کیا وہ ہم سے جنگ لڑ سکتے کہ نہیں لڑ سکتے. جب یہ آئے عروہ آئے اور آنے کے بعد دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام ستاروں کے مانند آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھوکتے ہیں تو صحابہ کرام اس تھوک کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں، اپنے سینے پر مل لیتے ہیں، تبرکن آپ کے تھوک مبارک کو زمین پر نہیں جانے دے رہے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی صحابہ کرام
کرام زمین پر نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، تبرکن اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں، اپنے سینے پہ مل لیتے ہیں، پورے بدن پہ مل لیتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا، بڑے تعجب میں پڑ گئے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وضو کے پانی قطرے ٹپکاتے ہیں تو صحابہ کرام پانی کو لینے کے چکر میں ایسے دوڑتے ہیں جیسے آپس میں خون خرابے ہو جائیں گے، آپس میں جنگیں ہو جائیں گی۔ انہوں نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد واپس مکے کو آئے، اور مکے میں آنے کے بعد کفار مکہ سے کہا، اے لوگو، میں نے قیصر و کسریٰ کو دیکھا ہے، میں نے نجاشی کی بادشاہت کو دیکھا ہے، میں نے ملک شام کی بادشاہت کو دیکھا ہے، سب بادشاہوں کی بادشاہت کو دیکھا ہے، لیکن ایسا بادشاہ، ایسا پیار کرنے والا، ایسی پیار کرنے والی رعایا میں نے آج تک کہیں دیکھی ہی نہیں۔ کہا تم نے کیا دیکھا؟ کہا ہم نے یہ دیکھا کہ محمد جب تھوکتے ہیں تو ان کے ساتھی، ان کے چاہنے والے، ان سے پیار کرنے والے، ان پر ایمان لانے والے تھوک کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔ کہا اور کیا دیکھا؟ کہا اور یہ دیکھا جب وہ وضو کرتے ہیں تو پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، ان کے ساتھی ایسا لگتا ہے جیسے آپس میں لڑ پڑیں گے، آپس میں خون خرابے ہو جائیں گے، پانی لیتے ہیں، چھینتے جھپٹتے ہیں، کوئی اپنے سینے سے ملتا ہے، کوئی اپنے سر سے مل لیتا ہے، کوئی اپنے چہرے سے مل لیتا ہے۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہنا میں یہ کیا چاہتا ہوں، کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں، بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو قوم اپنے نبی کے وضو کے پانی کو زمین پر گرانا گوارا نہ کر رہی ہے، وہ قوم کب گوارا کرے گی کہ ان کے نبی کا خون زمین پر گرایا جائے؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج ہمارے سینوں میں بھی ایسی محبت ہونی چاہیے، ایسا پیار ہونا چاہیے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیار ہوگا تو انشاءاللہ ہم اور آپ دن و رات دعائیں مانگتے رہتے کہ ہم جنت میں چلے جائیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من احبنی فقد احب اللہ ومن احبنی فقد ومعی فی الجنہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے ہمیں پیار کرنا ہے، ان کی سنتوں سے محبت کرنی ہے، ان کے طریقے پر چلنا ہے، ان کے طریقے کو فالو کرنا ہے، اسی کی برکت سے انشاءاللہ ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بولنے میں کوئی خطا ہو گیا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم وما علینا الا البلاغ۔